بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نہیں دو یعنی کہ مقدمات ہونے چاہیے. ذرا سن لیں شامی صاحب بلاول صاحب نے کیا فرمایا، پھر آگے بڑھتے ہیں. سنائیے جی. تو ایک نہیں دو معاملات میں کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی جو ہے انہوں نے کی ہے اور مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے شامی صاحب کہ جب پہلے موقع ملا تھا ان کو تو پہلے مواخذہ کر دیتے، پہلے کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے جی انہوں نے غلط کام کیا ہے. اس وقت کیا وجہ تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی؟ یعنی وہی والی بات کہ کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو آپ نے تو خود موقع دے دیا ڈسنے کا. تو مومن کون ہے؟ یہاں تو بلاول ڈاکٹر صاحب عارف علوی ہے یا بلاول بھٹو زرداری ہیں؟ اس معاملے میں تو بلاول صاحب ہو گئے. اچھا، یا دیکھیے بات یہ ہے، صدر پاکستان کو آئین پاکستان نے مکمل تحفظ دیا ہے. کوئی عدالت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، نہ بلا سکتی ہے، کہ نہ ان کو بلا سکتی ہے، نہ ان سے جواب طلب کر سکتی ہے. صدر پاکستان کے خلاف صرف پارلیمنٹ یعنی دونوں ہاؤسز جو ہے نا، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہ مل کر کارروائی کر سکتے ہیں، انہیں امپیچ کر سکتے ہیں، مواخذہ جسے ان کا مواخذہ کر سکتے ہیں، ان پہ مقدمہ چلا سکتے ہیں، اور 2/3 اکثریت سے ان کو ڈسمس کر سکتے ہیں، جو ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صدر پاکستان کا آپ ان پہ صافہ ڈال سکیں، ان کے گلے میں رسی ڈال سکیں. تو یہ جو بات ابھی کہی جا رہی ہے، لیکن صدر پاکستان نے ان کا موقف یہ ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہوا، اس لیے اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا. 21 دن شروع ہوں گے جبکہ انتخابات مکمل ہو جائیں. اچھا، یہ ان کا موقف ہے. یہ کنفیوژن تو نہیں ہے سر؟ کلیئر ہے یہ 21 دن؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ نتائج سے کاؤنٹ کریں گے؟ نتائج تو بعد میں آئے تھے. چلیے، ابھی عورتوں کی نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے حصے کی ہیں. اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، آپ یہ انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، تشریح کا. یہ فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کا اختلاف ہے. اچھا. اور ہماری جو ہے نا، ہمارے سلفی کہتے ہیں کہ آپ جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے ہر ماہ ہر طہر کے بعد، اس وقت تک طلاق مؤثر نہیں ہوگی، رجوع کا موقع رہے تھا. اور حنفی کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، فارغ، اور طلاق ہو گئی. ڈراموں میں بھی کئی ہوئی ہیں اس طرح. اور جعفری کہتے ہیں کہ جب تک گواہ نہیں ہوں گے طلاق کے، اس وقت تک طلاق مؤثر نہیں ہوگی. وکیل جنہیں کہا جاتا ہے. یہ انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. صدر صاحب کا خیال یہ ہے کہ جب خواتین کی نشستوں کا انتخاب ہو جائے گا، ہاؤس اس وقت مکمل ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا تارڑ صاحب کا یہ خیال ہے، یا عطا اللہ تارڑ، جی عطا تارڑ، اور ہمارے دوسرے تارڑ بھی تو ہیں نا، اعظم نذیر تارڑ. اعظم نذیر تارڑ، یعنی تارڑ برادران جو ہیں، اس میں جو ہیں بڑے تارڑ جو ہیں وہ تو بہت زبردست قانون دان ہیں، بالکل، اور چھوٹے تارڑ جو ہیں وہ ابھی راہ گزر میں ہیں، ابھی وہ بھی بن جائیں گے کسی دن بہت بڑے وکیل. اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سر. اسحاق ڈار صاحب بھی چلیے کہہ لیں، ان کو بھی آپ تارڑ برادران میں شمار کر لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. دستور میں لکھا ہوا ہے 21 دن بعد ہوگا اجلاس، اور ایک دستور کی جو دفعہ ہے نا 91(2), جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر مملکت چاہیں تو پہلے اجلاس بلا سکتی ہیں 21 دن سے پہلے. اگر وہ اجلاس طلب نہیں کریں گے پہلے تو 21 دن کے بعد اجلاس ہو جائے گا. بالکل. اب یہ وہاں ابہام ہے، تو اب اس ابہام کا فائدہ اٹھا کے سپیکر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اجلاس طلب کریں گے، مگر سیکریٹری اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس طلب ہو جائے گا خود بخود. اکرم شیخ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے ارکان اسمبلی کو ریکوزٹ کرنا پڑے گا. حلف ہی نہیں لیا تو اب وہ یہ کہتے ہیں ریکوزٹ نہیں کرنے کی ضرورت. اچھا. اور جو یہ بحث شروع ہو جائے کہ یہ نامزد رکن ہے یا حلف اٹھا چکے ہیں نہیں اٹھا چکے، تو اب یہ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے. اب یہ 2 انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کا اختلاف ہے، اس میں کوئی آئین شکنی کہیں ہوتی نہیں ہے. اچھا. آپ دیکھیں جب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وزیر خارجہ تھے، اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی نا، کے پی کے کی اور پنجاب کی،
تو 90 دن میں انتخابات ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس وقت یہ ریزولوشن کیوں پاس ہو رہے تھے اسمبلی میں؟ اور اس وقت یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل. پہلے جناب وہ مردم شماری کے مطابق ڈی لمیٹیشن ہو جائے. سر میں مخالف کہتے تھے نہیں 90 دن لکھا ہوا ہے. تو یہ جھگڑا ہے انٹرپریٹیشن کا. جو آپ سر بات کریں نا